ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز حاضرین، محترم خواتین، گزشتہ چند جمعوں سے ہمارا ایک موضوع چلا آ رہا تھا، یہود و نصارہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور آپ کے جوابات. قرآن مجید میں اہل کتاب کا تذکرہ موجود ہے. متعصب نہ ہوں تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان کا ذکر موجود ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اس نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے. آپ کی صورت کا تذکرہ بھی ہے، سیرت کا ذکر بھی ہے. نہ ماننے کا علاج کچھ نہیں. آج یہ متعصب ہیں، یہ اپنے نبی کو بھی نہیں مانتے تھے، اپنے نبی کی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھلا یہ بھی نبی کی تعلیم ہو سکتی ہے میں خدا کا بیٹا ہوں. سوچیں، اپنے نبی کے خلاف چل رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ زبان پر بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں جو آیا تو قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. اس کا بیٹا ہو سکتا ہی نہیں، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ کے معنی یہی ہیں. بظاہر سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے یہ بھی سوچا ہے. اسی واسطے امام بخاری نے جو آخری حدیث اپنی بخاری میں درج کی ہے اس میں جو نقل کیا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں. وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھ لو ایک دفعہ. یہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ سب کی نفی ہے. بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے. اللہ منزہ مبرہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خرابی سے، ہر بیماری سے. آپ پاک ہے، اس میں سب کچھ آ گیا ہے. اور الحمدللہ میں وبحمدہ میں تمام صفات کمال کا ذکر ہے.
جتنی صفات ہیں پروردگار کی کمال کی ساری اس میں موجود ہیں۔ اب صفات سلبیہ، اللہ پاک بہکتے نہیں، بھولتے نہیں، لا یضل ربی ولا ینسا، قرآن مجید۔ میرا رب نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ مخلوق بھول سکتی ہے، پیغمبر بھی بھولے ہیں، اللہ نہیں بھولتا۔ اور سب سے بڑی بات وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے لوگوں کو، کھلایا نہیں جاتا ہے۔ وہ کھانے سے پینے سے پاک صاف ہے، سبحان اللہ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے، ازل سے ابد تک ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے لا یموت، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، ولا یموت، خود نہیں مرے گا۔ غور کریں آپ، یہی تو ایک چیز ہے، ساری دنیا کو فنا ہے، بقا اللہ کی ذات کو ہے، تھا ہے رہے گا۔ اللہ پاک تھے، کب سے تھے کون بتا سکتا ہے؟ وہی تھے اور رہیں گے وہی۔ اس فانی دنیا پر فنا آئے گی، انبیاء چلے گئے، سب سے بڑی بات محمد الرسول اللہ کی قبر بن گئی، باقی کون ہے؟ ابتدا ہے، انتہا ہے نہیں۔ ہماری ابتدا ہے، ہماری انتہا ہے، کائنات کی ابتدا ہے، کائنات کی انتہا ہے، کب سے بنی ہے، ابتدا ہے، کہاں ہوگی، کہاں تک پہنچے گی، انتہا ہے۔ اللہ کی ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں، بلا بدایا و بلا نہایا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ابتدا نہیں ہے، فانی چیز کی ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ باقی ہے، فانی نہیں ہے۔ عیسائی نے یہی ایک سوال ہمارے کسی بزرگ سے کیا تھا کہ اس کی نظیر دنیا میں ہے؟ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ابتدا بھی نہیں اور اللہ کی انتہا بھی نہیں، اس کی نظیر ہے؟ تو جواب میں کہا ہے، کہ کیا ہے؟ کہ نظیر ہے، ایک عدد ہے، ایک عدد ہے، اس سے پہلے کیا ہے تم بتاؤ؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا اللہ ایک ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ ابتدا وہی تو ہے کہ جنت میں نعمتیں استعمال کی جائیں گی اور ختم نہیں ہوں گی، اس کی نظیر کوئی ہے؟ تو اللہ پاک کا فضل ہے ہمارے علماء کرام پر، غواصی کی، موتی نکالے، اور کسی موقع پر کسی کافر کو اس سے شکست نہیں کھائی، دنداں شکن جواب دیے، آج بھی دے رہے ہیں، قیامت تک دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ دین رہنے کے لیے آیا ہے، فرمایا اس کی نظیر بھی ہے، استعمال ہو چیز کا اور ختم نہ ہو، اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ فرمایا چراغ ہے، اس سے کروڑوں دیے جلا لو، پہلا جل رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، استعمال ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ علم ہے، جتنا استعمال ہوگا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، کہا تمہارا عقیدہ یہ بھی ہے کل قیامت کے دن جنت میں جنتی نعمتیں کھائیں گے، استعمال کریں گے اور پیشاب وغیرہ نہیں ہوگا؟
کوئی لیٹرین نہیں ہوگی، کوئی لوٹا ووٹا نہیں ہوگا، نہ ٹوٹی، نہ پانی، نہ کچھ نہ کچھ۔ اس کی نظیر بھی ہے۔ کیسے سوالات ہیں؟ اتفاقاً بات آ گئی تو جواب میں کہا ہے، کہا کیسے؟ کہ بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، جنین کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پیشاب پخانہ نہیں کرتا ہے، اگر کرے تو ماں مر جائے۔ کہو تو صحیح نا، تو بھی اسی ماں سے گزر کر آیا ہے، اندر زندہ ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، غذا اندر پہنچ رہی ہے، ناف کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، زبان کے ذریعے سے نہیں، منہ کے ذریعے سے نہیں، کیونکہ وہ ماواری کا گندا خون ہے، وہ زبان پر نہیں۔ پروردگار نے کہا میرا نام لیا جائے گا، گندا خون نہیں اندر اس طرح جانا چاہیے۔ انتظام کیا ہے خالق نے۔ جنین، رحم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں۔ جنین کہتے ہیں چھپا ہوا، وہ مستور ہے، چھپا ہوا ہے، اور اس کو اللہ پاک نے اس حالت سے بٹھایا ہوتا ہے کہ اس کا منہ ہوتا ہے ماں کی پیٹھ کی طرف، پیٹھ ہوتی ہے پیٹ کی طرف۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ تاکہ اگر پیر سے کوئی ضرب لگے تو پیٹھ پر لگے، برداشت کر سکے، منہ پر نہ لگے کہ منہ نازک ہوتا ہے۔ اتفاقاً بات آ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف، چیف جسٹس ہارون الرشید، انہوں نے پڑھا پڑھایا، بہت بڑے فاضل بنے۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی، درسگاہ کھول لی۔ حضرت استاد سے ذکر نہیں کیا، درسگاہ کھول لی، سبق پڑھانے شروع کر دیے۔ خیال آیا ہوگا بعد میں بتا دوں گا، موقع نہیں ملا ہے، کوئی مصروفیت ہوگی، کوئی بات ہوگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو پتہ لگا کہ مجھے بتائے بغیر درسگاہ کھول لی ہے، کوئی جرم نہیں کیا ہے، لیکن مشاورت ہوتی تو اچھا تھا۔ حضرت نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا، فرمایا جا قاضی ابو یوسف سے سوالات کر، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر علم والا ہے، اور سب سے بڑے علم والا کون؟ لکھنا پڑتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔ 1000 صفحات کی کتاب لکھ کر لکھنا پڑتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، اسی نے علم دیا ہے، علم کی انتہا اسی پر ہے۔ اور شاگرد بھی سکھایا ہوا تھا۔ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، قاضی میرا کچھ سوالات ہیں چند، آپ مجھے جواب دے دیں گے؟ کہ آپ تو پوچھو۔ ان کو بھی ناز تھا اپنے علم پر، اور بھیجنے والا بھی تو امام اعظم تھا رحمت اللہ علیہ۔ کہو کہو۔ اتفاقاً عجیب بات چھڑ گئی۔ پہلا سوال، کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کو دیے، جب مانگے تو انکار کر دیا۔ کہ مجھے ضرورت ہے 2 کپڑے، اس نے کہا کب دیے تھے؟ منکر ہو گیا، کوئی سوٹ اچھا ہوگا، کچھ وقفے کے بعد سوٹ جو خراب ہو گیا، ایک بٹ خراب ہو گیا۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ باری کھول دو، باری کھول دو۔ اگر کہیں تو تقریر ہی بند کر دیں تاکہ سارے برابر ہو جائیں۔ مساوات ضروری ہے جی۔
جی توجہ فرمائیں جی، وقت بڑا مختصر سا ہے۔ دھوبی کو فکر لائق ہوگی کہ یہ کوئی تھانے میں نہ چلا جائے اور پٹائی نہ ہو، وہ کپڑے لے آیا۔ سائل نے سوال کیا کہ جناب والا قاضی صاحب یہ آپ اجرت کا حقدار ہے یا نہیں، اس کو دلائی کے پیسے دینے چاہیے یا نہیں؟ کہ اجرت کا حقدار ہے، کپڑے دھوئے جو ہیں۔ فرمایا اخطا تھا، غلطی کی آپ نے، غلط جواب ہے۔ کہا نہ نہیں حقدار، کہا اخطا تھا، یہ بھی غلط جواب ہے۔ دو ہی جواب ہو سکتے ہیں بھائی، ہاں یا نہ۔ تو قاضی صاحب گھبرائے، پریشانی لائق ہو گئی۔ ہاں کرتا ہوں کہتے ہیں غلط ہے، نہ کرتا ہوں غلط ہے۔ سمجھ گئے بات کو کہ یہ پڑھایا ہوا آیا ہے۔ کہا صحیح جواب کیا ہے؟ کہا صحیح جواب یہ ہے اگر اس نے انکار کیا دھونے سے پہلے اور بعد میں کہتا ہے، انکار کرتا ہے، ایک حالت میں اپنے لیے دھوئے ہیں، جب انکار کیا اور پہلے نہیں دھوئے بعد میں دھوئے ہیں تو اپنے لیے دھوئے، اس لیے اجرت کا حقدار نہیں ہے۔ اگر پہلے دھوئے سے تفصیل سے اور اب مانتا ہے تو اجرت کا حقدار ہے، کیونکہ اس کے لیے دھوئے ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ کہ ایک سوال اور بھی ہے، نماز جو شروع کی جاتی ہے فرض سے شروع ہوتی ہے یا سنت سے شروع ہوتی ہے؟ آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے، نمازی ہیں آپ لوگ، نماز کو جب آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں، فرض سے کرتے ہیں یا سنت سے کرتے ہیں؟ قاضی صاحب نے سنا کہا فرض سے کرتے ہیں، کہا غلط ہے، کہا سنت سے کرتے ہیں، کہا غلط ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، علم علم علم۔ اللہ کے بندے، فرض سے شروع کر پھر بھی غلط، سنت سے شروع کر پھر بھی غلط، کیا کہہ رہے ہو؟ کا جواب صحیح کیا ہے؟ کہ دونوں سے شروع کرنا ہے۔ اللہ اکبر زبان سے کہنا ہے تکبیر، اور ہاتھوں کو اٹھانا سنت، کہنا فرض، دونوں سے بیک وقت شروع ہوتا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، اب تو کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کیسی بات ہے؟ ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے، رفع یدین سنت ہے، زبان سے اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اگر اللہ اکبر نہیں کہا اور نماز شروع کر دی، نماز نہیں ہوئی۔ پرواہ نہیں دین کی، دین سیکھتے ہی نہیں۔ کتنا بڑا علم حاصل ہوا ہے، دونوں کو بیک وقت شروع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نا فرض سے شروع ہوتی ہے، غلط ہے، سنت سے شروع ہوتی ہے، غلط ہے، نہیں دونوں سے شروع ہوگی۔ تکبیر سے حرام ہو گیا ہے سب کچھ جو پہلے حلال تھا، دیکھنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا، سب کچھ چیزیں اللہ اکبر کہہ دیا حرام ہو گیا ہے۔ اب نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، نہ کوئی چھینک مارنے والے کو کہہ سکتے ہیں یرحمکم اللہ۔ اب نماز میں داخل ہو گئے ہیں، خدا کے حضور آگے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی واسطے بعض علماء نے لکھا ہے جب اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھوں کو جھٹکا دیا کرو، ہاتھوں کو جھٹکا دیا کرو پیچھے کی طرف۔ معنی یہ ہوتے ہیں کہ سب کچھ پیچھے پھینک دیا، رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ کبھی اس پر بھی دھیان دیا ہے؟ یہ سوچ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس لیے نمازوں میں جان نہیں ہے، عمریں گزر جاتی ہیں، نماز میں جان نہیں پڑتی، کیونکہ نماز کو نماز کر کے نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھتے بھی ہیں، برائے نام پڑھتے ہیں، صورت نماز کی ضرور ہے، حقیقت نماز کی نہیں ہے۔ صحابہ پڑھتے تھے، حقیقت تھی۔ ان کا ایک سجدہ ہماری سالہ زندگی کے سجدوں سے بہتر ہے، بڑا وزنی ہے۔
تو بعض اکابر کے بارے میں پڑھے، وہ جب سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے کہتے تھے جب جواب نہیں آتا اور کانوں سے نہیں سنتا آگے بڑھتا ہی نہیں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار فرماتے ہیں اس پر حمدنی ربی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک میں جواب سنتا نہیں ہوں میں آگے بڑھتا نہیں ہوں۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں جب جواب سنتا ہوں۔ ہماری بھی نماز ہے، منٹوں میں فارغ ہو گئے، پتہ نہیں پڑھا کیا ہے اور ہوا کیا ہے، اور یہ بھی سوچا نہیں کبھی کس کے سامنے کھڑے ہیں، دنیا بھر کے خیالات لا رہے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی صاحب آئے، کہنے لگے جی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہا میں نے پیسے رکھے تھے، رقم رکھی تھی، گھر میں ملتی نہیں ہے، آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا عجیب آدمی ہے، یہ کوئی فقہ کا مسئلہ ہے کہ میں تجھ کو بتاؤں؟ رکھے تو نے، ڈھونڈ ان کو۔ کہا پھر بھی جی آپ بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ فرمایا جا نماز شروع کر دے، نماز پڑھ، ساری رات نماز پڑھ۔ اس نے نماز شروع کی، چند رکعتیں پڑھی، یاد آ گیا فلاں جگہ رکھا ہے، نماز چھوڑ دی۔ آیا حضرت وہ مال مل گیا ہے، نماز کا کیا ہوا؟ چھوڑ دی تھی۔ کہا شیطان کیسے گوارا کر سکتا تو ساری رات تو نماز پڑھتا رہے؟ ذرا حق تھا سجدے کے شکرانے کے طور پر بھی نماز پڑھتا رہتا، اللہ کے حضور کھڑا تھا۔ یہ بھی انسان کی فطرت ہے، ذرا کوئی نعمت مل گئی بس بھول گیا رب کو۔ جب رب تمہیں نہیں بھولتا تم کیوں بھول جاتے ہو؟ اگر رب ہم کو بھولے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ نماز فرض سے سنت دونوں سے شروع کی جاتی ہے، اور تسلیم سلام پھیرنا حلال کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس پر نماز اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ اب حرام چیزیں حلال ہو گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ اکبر کہنے سے حلال حرام ہو گئی، جائز ناجائز ہو گئی، اور سلام پھیرنے سے جائز ہوگی ساری۔ نماز سے نکل آئے، اب نماز میں کھا پی نہیں سکتے، پان بھی چبائیں، الائچیاں بھی منہ میں رکھی ہوئی ہوں اور نماز بھی پڑھ رہے ہوں، جی جیب میں چنے پڑے ہوں تو وہ بھی چبا رہے ہوں، جی بھوک لگی ہوئی ہے، نماز گئی آپ کی، آداب کے خلاف ہے۔ قاضی صاحب پریشان ہیں کہ میں ہاں کرتا ہوں تب بھی غلط، نہ کرتا ہوں تب بھی غلط۔ کہا ایک سوال اور ہے جی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ حضرت دیگ پک رہی ہے گوشت کی، کھانے پینے کی بات، کبوتر اڑتا ہوا آیا، پکنے والی دیگ میں گر پڑا، اندر ہی گل گیا، مردار ہے۔ اب دیگ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے کہ حلال ہے یا حرام؟ بھائی بڑا شاندار گوشت پک رہا تھا جی، مسالے وسالے بڑے پیاری عجیب، شوربہ بھی سب کچھ، اور کبوتر گر پڑا یا چڑیا گر پڑی، مر گئی، اور وہ مردار ہے، وہ ذبح تو نہیں کی گئی۔ اب بتائیں، فرمایا جائز نہیں ہے کھانا، کہا غلط ہے، کہا جائز ہے کھانا، غلط ہے۔ حضرت یہ عجیب بات ہے، میں کیا جواب دوں؟ ہاں کرتا ہوں تب بھی آپ غلط، نہ کرتا ہوں تب بھی غلط۔ وہ بول نہیں رہا تھا آنے والا، بلوایا جا رہا تھا، پیچھے بھیجنے والا کوئی اور ہے۔ کا تفصیل کہ اگر گوشت پک چکا تھا پھر اس میں کبوتر گرا ہے تو پھر گوشت نکال کر 3 دفعہ دھو کر کھا سکتے ہو، شوربہ پھینک دو۔ کیا کہہ گیا؟ شوربے کی ضرورت نہیں، بوٹیاں کھاؤ صاف کر کے 3 دفعہ دھو کر، کیونکہ گوشت پک چکا تھا پھر گرا ہے مردار، اس میں اس کے اثرات ظاہر ہو گئے دھونے سے۔ اور اگر پکا نہیں تھا اور پہلے گر گیا ہے تو اسی کے ساتھ سارا سوپ بن گیا ہے، گوشت بھی ناجائز، شوربہ بھی ناجائز۔
دونوں کو گرا دو. بس جناب. نہیں جی ایک سوال اور بھی ہے. کہ وہ بھی کرنے دی. کہ ایک آدمی نے شادی کی اہل کتاب سے, عورت حاملہ ہوئی, پیٹ میں بچہ ہے, وقت آخری آ گیا, مر گئی. آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کو کس قبرستان میں دفن کیا جائے اور کس طرح دفن کیا جائے؟ اللہ اکبر. کہو اللہ اکبر. قاضی صاحب نے فرمایا اس کو دفنا دیا جائے, بس مر گئی ہے. نہ کس قبرستان میں. کہا قبرستان کیا ہے جی, دفنا دو, مٹی میں ڈالنا ہے. فرمایا یہ بھی غلط ہے. کس طرح دفنائیں؟ قبر کھودو دفنا دو. یہ بھی غلط ہے. آپ بتائیں تفصیل. فرمایا اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفناؤ, مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں. اور دفنانے کی ہے تو اس کی الگ ہونی چاہیے, کیفیت دوسری ہوگی. وہ کیا؟ عورت کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دو, پیچھ کر دو قبلے کی طرف. کیا بات ہے؟ قبلے کی طرف پیٹھ کرو. میت کو جب رکھا جاتا ہے قبر میں منہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے. بولو بھائی, ساری زندگی نماز جو پڑھتا رہا ہے تو منہ قبلے کی طرف تھا. سب سے بہترین سمت قبلہ ہے. اب اس پر بات کہ کیوں ہے یہ, پھر چھوڑو اس بات کو. عورت کو قبلے کی طرف لٹانا نہیں ہے, اس کا منہ قبلے سے پھیرنا ہے, پیٹھ کرنی ہے قبلے کی طرف. حضرت کیوں؟ فرمایا پیٹ میں بچہ ہے اور بچہ بیٹھا ہے اس انداز سے کہ اس کا منہ قبلے, ماں کی پیٹھ کی طرف ہے. تو جب پیٹھ کی طرف کریں گے تو اس کا بچے کا رخ قبلے کی طرف ہوگا. ماں کا جو ہوگا, ماں کافرہ ہے, بچہ مسلمان ہے. نعرہ تکبیر. بچہ تابع ہوگا ماں باپ کے. خیر الابوین دینا, دین کے اعتبار سے ماں باپ سے جو اعلیٰ ہوگا بچہ اس کے تابع ہوگا. کیونکہ باپ مسلمان ہے اس لیے بچے کو مسلمان سمجھ کر ماں کو اس انداز سے لٹائیں گے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو, ماں کی پیٹھ ہو. کیونکہ بچہ بٹھایا اس انداز سے جاتا ہے. اور قرآن نے جو بات کہی بالکل سچی کہی ہے کہ یعلم ما فی الارحام, رحم مادر میں رب جانتا ہے کیا ہے. اس انداز سے بٹھایا ہے. بات کہتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے, غلط کہتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے جس میں نہیں پتہ لگتا. اور اگر کوئی بتا بھی دے, سائنس ترقی کرتے کرتے چلی بھی جائے, یہ نہیں بتا سکتی کہ بدصورت ہے یا خوبصورت ہے. یہ نہیں بتا سکتی کہ نیک بخت ہے یا بد وقت ہے. بولتے نہیں. سائنس نہیں بتا سکے گی کہ اس کا انجام کیا ہوگا. یا علم ما فی الارحام. اللہ سچا ہے, اس کی کتاب سچی ہے. آج تو سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اسلام کے دعوے کی تصدیق ہے. اس زمن میں بات کہتا جاؤں, یہ رجب کا مہینہ ختم نہیں ہوا ابھی, آج آخری تاریخ ہے. عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے. ہمارا عقیدہ ہے حضور کو معراج نصیب ہوا ہے. بات کہتے ہیں جسمانی طور پر نہیں ہوا, روحانی ہوا ہے, کشفی ہے, منامی ہے. غلط ہے. عقیدہ ٹھیک کر لو. جسمانی ہے, بیداری کے عالم میں ہے, جسم شریف کے ساتھ ہوا ہے. بولیں بولیں بولیں. مرزائی کہتے ہیں روحانی ہے, خواب میں دیکھا ہے. پرویزی کہتے ہیں خواب میں دیکھا ہے. سر سید احمد خان کہتے ہیں خواب میں دیکھا ہے. غلط کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے حضور سرور کائنات اپنے جسم شریف کے ساتھ بیداری کے عالم میں عرش عظیم تک پہنچے. جن کا عقیدہ ہاتھ اونچے کر دیں. عجیب بات ہے, آج اس ترقی کے دور میں انکار کرتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ تم داعیہ قسم کے لوگ, خدا کے منکر لوگ, کافر اعظم لوگ, تم چاند پر جا سکتے ہو, پیغمبر اپنے نبی کو نہیں جا سکتا. اللہ قادر ہے. مجھے اس وقت اس موضوع پر زیادہ نہیں کہنا تھا.
سبحان الذی اسری بعبدی، سرا نہیں ہے، اسرا ہے، پاک ہے وہ خدا، سبحانہ آیا ہے. حیران نہ ہو، عجیب نہ سمجھو، اللہ پاک ہے، لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے. اسرا لے گیا اپنے بندے کو. اسی واسطے کسی مفسر نے کہا جانے والے کو نہ دیکھ، لے جانے والے کو بھی دیکھ. لے جانے والا کون؟ اللہ. اونچی آواز سے اللہ. وہ قادر ہے. لفظ اسرا بتاتا ہے، سبحانہ بتاتا ہے کہ معراج جسمانی ہے. پاک ہے کس سے؟ عجز سے، کمزوری سے. اللہ لے جا سکتا ہے، لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے. آدم کو اتار سکتا ہے، محمد کو نہیں لے جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. آدم کو اتارا ہے، جس راستے سے اتارے اسی راستے سے لے گئے. تمہارے کرے والے یہی رہ گئے جی. کرہ نار ہے، کرہ زمہریر ہے، آدمی گزر ہی نہیں سکتا، کیسے گئے ہوں گے؟ تو واٹر پروف، فائر پروف بنایا اور اللہ نہیں بنا سکتا. پاگل کا بچہ، کہو پاگل کا بچہ. تیرا واٹر پروف، تیرا فائر پروف، اللہ کا کوئی نہیں. اللہ تو قادر ہے، وہ اسباب کے تابع نہیں ہے، اسباب اس کے محتاط ہیں. وہ تو کن کی طاقت کا مالک ہے. اسرا بعبدی، سبحانہ بھی لفظ دلالت کرتا ہے جسمانی معراج ہے. اسرا بھی کہتا ہے جسمانی معراج ہے. ایک دلیل اور دے دوں قرآن سے، کچی بچی باتیں نہیں. ہمارا ایمان ہے قرآن سچا ہے. جو اس کے خلاف کہتا ہے کذاب ہے، دجال ہے، دار اسلام سے خارج ہے. کہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایڈن قائم کیا پروردگار نے، انگریزی خان دوست. یہ کتاب ہے، اس کے اللہ کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر شک ہے کسی کو، جواب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ قرآن جیسی سورت بنا کے لاؤ. جوڑ دیکھیں قرآن کا. آج تک کوئی سورت مقابلے میں نہیں لا سکا ہے، نہ قیامت تک لا سکے گا. عربی بولی جا رہی ہے، عربی لکھی جا رہی ہے، عربی کتابیں چھاپی جا رہی ہیں. انگریز جانتے ہیں، کتابیں ان کی لکھی ہوئی. یہودی عربی بولتے ہیں، زور لگا بیٹھے ہیں. قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکا ہے، قیامت تک نہیں ہوگا. کیا کہہ رہا ہوں؟ کونے میں نہیں، آج بھی اللہ اعلان قرآن کہہ رہا ہے. یونیورسٹیاں لگی ہوئی ہیں، نہیں کر سکیں گے. بولو بھائی، بات سمجھو. قرآن کی چھوٹی سی سورت کا مقابلہ نہیں کر سکے. سارا قرآن تو دور کی بات ہے. اسرا بعبدی، اسرا یسری، اسرا زمین سے زمین تک کا جو سفر ہوا ہے، بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی تک جو ہوا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں. اور مسجد اقصی بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر معراج کہتے ہیں. معراج عروج کو کہتے ہیں، عروج اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں. اسراء رات کا سفر، رات کے وقت سفر کرنا. حضرت موسیٰ کلیم کے بارے میں آیا ہے، فرعون نے ظلم کیا ہے، بچے ذبح کرتا تھا ظالم، لڑکیاں زندہ چھوڑتا تھا خدمت کے لیے. بچہ پیدا ہوا، لڑکا ذبح کر دیا ماں باپ کے سامنے. 70,000 بچہ ذبح کیا فرعون نے. بچہ پیدا ہوا اور ذبح ہو گیا. قرآن ہے. اور خطرہ یہ ہے کہ ان بچوں میں بنو اسرائیل کے ایسا نہ ہے جو میری سلطنت کو تباہ کر دے. اور جب رب نے چاہا تو موسیٰ کلیم اس کے گھر میں بھیج کر بیڑا غرق کروا دیا. قادر کون؟ اللہ قادر ہے بھائی. قتل کر کے دے، زبان سے نکلوایا کہ یہ بچہ وہی معلوم ہوتا ہے.
نہیں قتل کر سکا، مالک کا چیلنج تھا قبول کر، مردود 70,000 بچہ ناحق قتل کیا ہے، تربیت کروائی، پروان چڑھوایا، میدان میں نکل کے آیا، دربار میں جا کر کھڑا ہو گیا، تو 6 لاکھ بنو اسرائیل یہودیوں کو حضرت موسیٰ کلیم لے کر مقبہ مرد و زن چھوٹے بڑوں کے رات کے سفر کے اختیار کیا، اور صبح جو دیکھا تو دریا کے سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، راستہ خشکی کا تھا کہ ہم اس پر چلیں گے، چلتے 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 صبح دیکھا تو دریا کے کنارے بحیرہ کلزم کے کنارے کھڑے ہیں، قوم نے کہا مروا دیا، پیچھے سے فرعون آ گیا ہے، لشکر لے کر آ گیا ہے، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، موسیٰ کیا زیادتی کی ہم سے تو نے، کیوں مروا ڈالا تو نے جنگل میں؟ 6 لاکھ کا شور ہے، اور خدا کے نبی کا ایمان دیکھیں، کہا میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، اس کا حکم ہے۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، وہ ایسا نہیں ہوگا، فرعون کے ہاتھ سے تمہاری پٹائی اب نہیں ہوگی، یقین دیکھیں، کیوں؟ میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ ہے وہ رب کی شان، کہو سبحان اللہ۔ میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور جب رب ساتھ ہو جائے بال بیکا نہیں کر سکتا کوئی۔ محمد الرسول اللہ نے بھی یہی فرمایا تھا غار میں، یار غار نے جب کہا کہ کافر آگے ہیں، نیچے دیکھیں گے ہم نظر آ جائیں گے، تو جواب میں ارشاد فرمائے لا تحزن ان اللہ معانا، صدیق گھبرا نہیں، غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم 2 نہیں ہیں، ہم 3 ہیں، تیسرا کون؟ یہ ہے یقین۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اب قوم یہ شور کر رہی ہے، مرعوب تھے کہ وہ آ گیا فرعون۔ اس موقع پر پروردگار نے کہا تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے میری ذات پر، لاٹھی لگا پانی پر، مارنا عالم اسباب ہے، یوں بھی کر سکتا ہوں، لاٹھی تجھ سے لگواتا ہوں، دیواریں پانی کی میں کھڑا کرتا ہوں۔ 12 دیواریں کھڑی کی، 12 راستے نکالے، 12 قبیلے ہیں، پانی آتا گیا اور چڑھتا گیا، چڑھتا گیا، چڑھتا گیا، دیوار بن گئی ہے، اور قوم ایسی ظالم ہے کہتی ہے کہ ہم پتہ نہیں بھائیوں کا کیا ہوگا، ڈوب گئے ہوں گے، کیا کھڑکیاں نکلے تاکہ گپ شپ لڑاتے ہوئے جائیں۔ اللہ قادر ہے، قرآن کھولو، راستہ نکالا، قرآن سورۃ طٰہٰ میں ہے، طریقاً یبسا، خشک راستہ چلتے ہوئے دریا سے نکالا، حالانکہ دلدل اتنی ہوتی ہے کہ مہینوں تک ٹک رہتی ہے، کیا کہہ گیا ہوں، اور وہ چل رہے ہیں، یوں معلوم ہوا کہ پانی کی بوند نہیں پڑی، اور ساتھ دیوار کھڑی ہے پانی کی۔ اللہ قادر ہے، یقین پیدا کرو، یہی تو ایک بات ہے کہ اللہ قادر ہے، باقی سارے عبد القادر ہیں، عبد القادر کو قادر مت سمجھو، عبد القادر ہے، قادر نہیں ہے، قادر وہ ہے جو عاجز نہیں ہے۔ کیا کہہ گیا ہوں؟ اللہ پر یقین پیدا کرو، قرآن اترا اسی لیے ہے کہ خالق کے ساتھ تعلق قائم کرو، عقیدہ کمزور ہو تو بیڑا غرق ہی ہوگا۔ 12 راستے نکالے، کوئی خطرہ نہیں ہے، فکر کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم ساحل پر پہنچے، فرعون لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر آیا کہ ان پکوڑوں کو پکڑ کر قتل کریں گے، بدلہ لیں گے، اور ان کو دریا میں گھسیڑا کہ راستہ خشک ہے۔ جب درمیان میں پہنچ گئے، یہ کنارے پہ لگ کے آوا حکم دیا دریا کو چل،
سمجھا یہ رکا ہوا ہے تو ہم بھی گزر جائیں گے. دریا چلایا، رکا ہوا دریا، وہاں رکھنا اعلیٰ فرعون، ایک بھی نہیں بچنے دیا. اور تم دیکھ رہے تھے، اور ناشکری قوم تم دیکھ رہے تھے. ہم نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا، سر نیچے ٹانگیں اوپر، فرعون کو غوطے لگے، ہاتھ جوڑ بیٹھا دریا میں. موسیٰ نے رب کو مان لیا، فرمایا وقت گزر گیا ہے. اب تخت پر مانتے تو تب بات تھی، تختے پہ ماننے کا کیا مانے؟ تختے پہ سب مانتے ہیں. اسی واسطے آخری وقت کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے. آخری وقت کوئی توبہ کرے، فرشتے کو دیکھ کر توبہ منظور نہیں ہے. غرغرے کی حالت میں توبہ منظور نہیں ہے. غر 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 ہوتا ہے روح نکلتے وقت. اللہ آسانی پیدا فرمائے. اس وقت استغفر اللہ، معاذ اللہ، توبہ میری اللہ، یا اللہ معاف کر دے، جو کچھ کیا معاف کر دے. نہیں نہیں، وقت گزر گیا ہے، تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس سے پہلے توبہ ہوتی. اور مالک نے کام اور کیا کہ سب کو غرق کیا، ڈبو دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، نیست کر دیا. فرعون کی لاش کو کنارے پہ رکھوا دیا. یہ بھی قرآن میں ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ہم تیرے بدن کو صحیح سالم کنارے پر لگائیں گے تاکہ لوگ دیکھیں خدا پڑا ہوا ہے. آج بھی مصر میں لاش پڑی ہوئی ہے. ہم مصر گئے تھے، وہ صندوق دیکھا ہم نے. قرآن سچا، مسالے لگا کر اس کی لاش کی حفاظت کی ہے تاکہ پھل قرآن غلط نہ ہو. کیا کہہ گیا ہوں؟ پھل یوم ننجیک ببدنک. یہ ہے کھاتا پیتا پیشاب کرتا خدا پڑا ہے. جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکا وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ کیا کہہ گئے ہوں؟ حضرت عیسیٰ کیسے بچائیں گے جن کو تم کہتے پھانسی ہوئی؟ جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تمہیں کیا بچائیں گے؟ بچانے والا کون؟ شاہ عبدالعزیز مادرس دہلوی سے کسی عیسائی پادری نے پوچھا تھا کہ شاہ جی ایک سوال کا جواب دیں. جب حضرت حسین پر وقت سخت آیا تھا کربلا میں تو نبی نے شکایت نہیں کی اپنے رب سے کہ اس کو بچا لو؟ کیوں نہ بچوایا؟ فریاد کرتے محمد الرسول اللہ پاک سے، یا اللہ میرے نواسے کو بچا دے. تو وہ شاہ عبدالعزیز سے عیسائی سے بات کر رہے ہیں. فرمایا انہوں نے کہا تھا، اللہ نے جواب دیا میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو تیرے نواسے کو کیسے بچاؤں؟ پادری بھاگ گیا. نہیں سمجھے؟ وہ عیسائیت کہتی ہے سولی پہ لٹکائے گئے، میں اس کو نہیں بچا سکا. حالانکہ غلط بات ہے، سولی ہوئی نہیں ہے، یہ یوں ہی سلیب لٹکائے پھرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جسم شریف کے ساتھ اٹھایا، اور جب ان کو اٹھایا تو ہمارے رسول اکرم کو اگر معراج پہ سیر کرائی تو کیا تعجب کی بات ہے؟ عقیدہ ٹھیک کرو. کیا عقیدہ؟ معراج جسمانی ہوا ہے، بیداری کے عالم میں ہوا ہے، آپ جاگ رہے تھے. اور اگر خواب کی بات ہوتی، بات کو مختصر کرتا ہوں، اگر خواب کی بات ہوتی تو مقابلہ کیوں ہوتا بھائی؟ اگر خواب کی بات ہوتی تو ابو بکر ہی رہتے، صدیق اکبر کیسے بن گئے؟ دلیل ہے، کفار نے کہا تیرا یار آج کہتا ہے میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں. کہ غلط کہتے ہو، کہ پوچھ لو جا کر. کہ پوچھتا نہیں، انہوں نے کہا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے، کہ سچ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، اس سے ٹھیک فرماتے ہیں. کیسے؟ کہ وہ فرماتے ہیں وہی آئی تھی، جبرائیل آئے تھے اور چلے گئے، وہی دے کر چلے گئے. اگر جبرائیل آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، میرا آقا اگر اللہ لے جانا چاہے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ حضور تک بات پہنچی. فرمایا صدیق اکبر. آج اس بعد اس کو صدیق کہنا ہے. آج صدیق اکبر، ابو بکر کا نام کم ہے، صدیق اکبر زیادہ ہے. بولتے نہیں. کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات اور، اگر یہ خواب کی بات تھی، نیند کی بات تھی، روحانی بات تھی تو نبی کریم سے سوال کیوں کیا کافروں نے؟ ابو جہل ان کو کیوں میدان میں اتر آئے تھے؟
کہ آپ بتائیں، ہم تو سفر کرتے رہتے ہیں شام کا، فلسطین کا، اس راستے جاتے رہتے ہیں تجارت کے لیے، اور ان کو پتا تھا یہ پہلے نہیں گئے، ہمیں مسجد کا نقشہ بتایا جائے، دروازے کتنے ہیں بیت المقدس کے، روشندان کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، سین کیسا ہے، ستون کتنے ہیں، سوال شروع کر دیے۔ اگر تم گئے تو بتاؤ، میں یار دیکھو، آسان جواب یہ تھا اگر روحانی تھا، بھائی میں نے کب دعویٰ کیا میں گیا ہوں، میں نے تو خواب دیکھا ہے، میں تو نیند میں گیا ہوں، کوئی جھگڑا نہ تھا، حضور کا دعویٰ تھا میں جسم شریف کے ساتھ گیا ہوں، تبھی تو سوال ہوا ہے، بولتے نہیں۔ حضور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے پریشانی لاحق ہوئی، میں سجون میں گرنے گیا تھا، میں دروازے گرنے گیا تھا، آپ میں سے کوئی جمعہ پڑھ کے جائے، راستے میں کوئی پولیس والا یوں ہی پکڑ لے، کدھر سے آئے جمعہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہو، بتاؤ رحمانیہ سے ہے تو اس کا نقشہ بتاؤ کیسا ہے، اجنبی معلوم ہوا، وہ کہا کہ جی میں ٹوٹیاں گرنے تھوڑا ہی گیا تھا، میں نے نماز پڑھی ہے، تقریر سنی آ گیا ہوں، نہیں تو نہیں بتاؤ، غلط سوال ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم فرماتے ہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے کہو، فرمایا پریشانی لاحق ہوئی، میرا رب جانتا تھا، اللہ پاک نے فضل کیا، بیت المقدس کے درمیان اور میرے درمیان جتنے پردے تھے سب ہٹا دیے، وہ پوچھتے جاتے تھے میں جواب دیتا چلا جاتا تھا۔ کیسے کی بات نہیں، ٹی وی دیکھنے والوں کیسے مت کرو، ٹی وی پہ نقشہ دکھلا سکتے ہیں تو نبی کریم کو نہیں دکھایا جا سکتا ہے۔ آج کے جمعے والے دن ایک تقریب ہے، ہمارے حاجی عبد الوحید صاحب کے بھائی کی اور بہن کی شادی ہے، آپ لوگوں کے لیے دعوت ہے، دعوت سمجھتے ہیں کھانے پینے کی دعوت تو مسئلہ اور ہے، دعوت ہے خدا کے گھر میں، جی باوضو مسجد، فرنیچر کی چیزوں سے بچ جاؤ، برکت جو خدا کے گھر پہ ہے کہیں نہیں میں ہے، اور جمعے کی نماز میں انشاءاللہ العزیز یہی سلسلہ ہونے والا ہے، اس لیے اختصار سے کام لے رہا ہوں، اور مولوی امجد بھی آگے ہیں، نشانی ہے کہ آگے ان کے نکاح کا مسئلہ ہوگا، پھر شاید ہم کوئی ضیافتاً آپ کو کچھ دیں گے بھی، یعنی مجھے نہیں پتا بیمار آدمی کو کیا خبر ہے، بہرحال پھر اس کے بعد خطبہ اور نماز ہوگی، تو انہی کلمات پر اتفاق کرتا ہوں، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، دن بڑا مختصر ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو، کریں کام وہ جس میں، نام سنت ہے رسول کا نکاح، لیکن کام وہ ہیں جو خدا کی پناہ، اتنی رسوم ہیں، اتنی رسمیں ہیں، توئی آ گئی ہے یا نہیں ہے جی، اللہ جانے کیا کیا یہ کہاں سے لائے، اب مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، وضو باوضو ہیں، نماز پڑھنی ہے، یہ برکت نہیں ہوگی، اللہ سے دعا انجام بھی اچھا فرمائے، ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے سلسلے اس طرح دین کے مطابق کام کریں۔ پہلے نکاح ہوگا، سنتیں بعد میں پڑھ لیں۔